بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لا شفاعة في الهول من الأهوال المقتحم. آج یہ بات رس کرنا ہے کہ بھائی جو ہے یہ دنیا جو ہے دنیا سجن المومن جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے جو ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کا مفہوم یہ کہ مومن کے لیے ایک قسم کا ایک قید خانہ ہے، اور جو نہ ماننے والا ہے اللہ کی باتوں کی، اللہ کے رسول کی، اور اس کا اللہ جل شانہ ہی کو ماننے والا نہیں ہے، اس کے رسول کو ماننے والا نہیں ہے، تو فرمایا اس کے لیے تو پھر یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ حقیقت میں جنت تو نہیں بنے گی، لیکن تھوڑا سا مزہ وہ لے لے گا۔ ہمارے لیے جو ہے یہ اللہ جل شانہ نے پابندی لگائی، اور ہماری آخرت اسی وقت بنے گی جبکہ اس کے اندر ہم اپنے آپ کے اوپر جو ہے پابندی لگا دیں گے۔ پابندی لگائے بغیر کام بنتا نہیں۔ اب یہ جو ہے نا مشکل معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پابندی جس معنی کر کے ہے اس میں تو بہت ہی مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ تو ہے لیکن بہت ہی نہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر پابندی ہے دنیا میں، ہم اس کو کرتے ہیں، وہاں کرتے ہیں کیونکہ نفس چاہتا ہے، وہاں نفس کی خواہش کے خلاف نہیں پڑتا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے کم پابندی ہے اللہ جل شانہ کی شریعت میں۔ اگر دیکھنے جائے گا کتنی پابندیاں لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر کوئی ایسی مثال لے لو کہ جو ہر ایک کو فٹ آ جائے اور جس کے اوپر کم و بیش اکثر افراد لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے دل میں آیا نماز کے اندر کہ موٹر کار کی مثال ہے، کتنی بڑی۔ آپ کہیں گے آپ نماز میں موٹر کا بھی نہیں، اصل میں یہ موٹر کا جو خیال آیا نا وہ دین کی لائن سے خیال آیا، آیات قرآنی سے۔ پابندی، یہ کچھ پابندی نہیں ہے شریعت کے اندر تو۔ ویسے نماز کے اندر کوئی دینی بات کا خیال آ جانا یہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے خلاف نہیں ہے، اور محدثین نے اس کو یوں ثابت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کی تکبیر تحریمہ باندھتے تھے تو پھر لشکر کو کہاں کہاں بھیجنا ہے، کیا ترتیب دینا ہے، وہ ساری نماز میں بنا لیتے تھے، نماز کے اندر ہی نماز بھی پڑھتے جاتے تھے۔ اور یہ ہے کہ دین کے کاموں کے اندر کس کو کہاں بھیجنا ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے، وہ سارا نماز کے اندر وہ طے کر لیتے تھے، اور نماز کی بات سے فٹافٹ جو ہے کر دیتے تھے، کیونکہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے خلاف نہیں ہے نا، نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ دو بھائی تھے، محمد اور احمد، ایک کا نام احمد غزالی اور ایک کا نام محمد غزالی ہے نا۔ یہ ہے تو جو ہے ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو ہے ایک بھائی تو جو ہے، دونوں ایسے تو عالم تھے لیکن ایک جو ہے علم کے اندر مولانا غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، احیاء العلوم ان کی اتنی بڑی کتاب ہے، مسائل اور یہ اور وہ شریعت کی ہر بات کی انہوں نے جو ہے وہ تشریح کی ہے، اور اللہ جل شانہ نے ان کو بہت علم دیا تھا۔ ان کے دوسرے بھائی تھے وہ ذرا تھوڑی صوفی قسم کی طبیعت کی تھی، کیا تھے؟ صوفی۔ اور اس صوفیت کے اندر جب وہ شریعت کے مطابق ہو تو پھر کشف و کرامات بھی ہوتے ہیں، لازم ہے، آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن بات یہ یقینی ہے نا کہ اس میں کشف و کرامات بھی ہوتی ہیں۔ بعض کشف تو ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے کسی کی آنکھ کے اوپر دیکھ کر پڑھ لیتا ہے کہ اس کا کیا ہے کیا نہیں، قلب کے اوپر دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ جب اللہ چاہے تو، اللہ کی مرضی ہو تو اپنے اختیار سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ورنہ خود کا بھی حال معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن جب اللہ جل شانہ سے بہت زیادہ لو لگ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ لازمی جو ہے کچھ نہ کچھ کرامات ہوتی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ ہر ایک جو ہے اپنی کرامات کو ظاہر کرے، اس لیے کہ جو اپنی کرامات کو ظاہر کرتا ہے اس کے پاس کرامت ہے ہی نہیں، کرامت اس کے پاس ہے جو اپنی کرامت کو ظاہر نہ کرے، جو چھپائے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اولیاء محققین اعلیٰ درجے کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنی کرامات کو بتلانے سے اتنا شرم کرتے ہیں اور اتنا چھپاتے ہیں، جس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں جو کتابوں میں لکھی ہے کہ پہلے لڑکی جب بالغ حیض آتا ہے اس کو چھپاتی ہے،
یہ کتابوں میں مثال لکھی ہے. کتنی شرم آتی ہے پہلے پہلے جب لڑکی کو حیض آئے تو گھر میں ماں سے اور کسی سے بتاتی نہیں، شرم حیا ہو تو اس سے زیادہ شرم کرتے ہیں اولیاء محققین لوگ کہ اپنی کسی کرامات کا ظہور ہو جائے، بلکہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرتے ہیں، دبا دیتے ہیں، یوں کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کے پاس جو ہے ان کا ایک خادم جو ہے وہ علی گڑھ سے آ رہا تھا، تو کہا کہ حضرت کے پاس جانا ہے، حضرت سے مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے جاؤں. تو اس نے جو ہے 15 روپیہ نکالا. اس زمانے میں 15 روپیہ بہت زیادہ ہوتا تھا، 15 روپیہ بہت زیادہ ہوتا، اور ایک انویلپ میں ڈالا اور کہ حضرت کو جا کر تحفہ پیش کروں گا. پھر وہ نکلنے کی تیاری گھر سے کرنے لگا تو اس کے دل کے اندر ایک خیال فاسد آیا کہ اتنے بڑے شیخ کو 15 روپئے دینا تو اچھا نہیں ہے، وہ کیا سمجھیں گے. یہ خیال فاسد ہے نا، یہ خیال فاسد آیا اس میں. تو اس نے کیا کر دیا کہ 10 روپئے کا نوٹ اور اوپر زیادہ ڈال دیا. تو کتنے بج گئے؟ 25. انویلپ بند کیا اور وہاں سے چلا علی گڑھ سے ٹرین کے ذریعے سے تھانہ بول آنے کے لیے کئی ٹرینیں بدلنی پڑتی ہے، مظفر نگر اور پھر سہارنپور اور پھر ادھر ہوتے ہوئے تو دیر لگتی ہے، 4-5-7 گھنٹہ گزر جاتا ہے. ادھر جو ہے حضرت نے جو ہے وہ خادم نے ایک رکا دیا ان کو، جو رکا یعنی ایک تحریر چٹھی کا خط دی تھی جو گرست دی تھی، یعنی حضرت کی بیوی محترمہ نے دی تھی خادم کو کہ یہ وہاں حضرت کو خانقاہ میں پہنچا دو. تو اس میں حضرت نے پڑھا، کیا لکھا تھا کہ آپ نے یہ کہلوایا ہے کہ اتنے مہمان آ رہے ہیں، کھانا پکاؤ، لیکن جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں. کیا نہیں ہیں؟ لکڑیاں آپ جانتے ہو، نہیں سمجھے ہوں گے، میڈ ان برطانیہ نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ ہمیشہ وہ چائے بنائی ہے نا، اور یوں کیا اور چائے بن گئی، یوں کیا اور کھچڑی بن گئی، یوں جانتے ہو نا، یوں یعنی کیا، گیس چولہا ہے نا، یوں کیا ہو. بھائی تم لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھو تو قدر کرو اور پھر جو ہے اس کو یاد بھی کرو، ہے نا. ہم لوگ جو ہے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا زمانہ ایسا گزرا ہے جب طالب علمی کے بعد ہم لوگ جو ہے مدرسوں کی خدمت میں لگے رہے، خصوصاً جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے اندر جو ہے جب میں پڑھاتا تھا تو مکان کرائے پر رکھا تھا، مکان کا کرایہ دینا اور جو ہے پھر سب کام بھی اسی کے اندر کرنا. تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ بارش کا جب زمانہ آئے تو لکڑیاں مشکل سے ملتی ہے، تو بارش کے زمانے آنے سے پہلے سلگانے کی لکڑیاں بھر لیتے تھے ایسے سے. تو ہمارے طالب علم بیچارے بڑے اچھے تھے، بڑے بڑے خدمت کرتے تھے، وہ بہت خدمت کرتے تھے. میرے ہم عمر تھے، اس لیے کہ میرا زمانہ تو وہ بالکل 24 25 26 سال کا، اور اتنی ہی عمر کی 20 سال کا طالب علم، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بیچارے ان میں سے آج جو ہے بڑے بڑے علماء بھی ہیں ان طالب علموں میں، ہندوستان کے اندر بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں بڑے بڑے. یہ جو ہے گھر پر آتے تھے اور گھر پر آنے کے بعد پھر جو ہے لکڑیاں لے آتے تھے خرید کر اور اوپر بھرتے تھے. اس میں جو ہے نا وہاں ہندوستان کے اندر کراٹھی بنتی ہے کپاس کی، اس کو بھر دیتے تھے تاکہ کیا ہوتا صبح میں جو فصل کی ضرورت ہو یعنی ایک دم ٹھنڈی ہو، ہے نا، تو یہ کراٹھی بہت کام لگتی تھی. یہ لگائی اور فوراً آگ سے لگ گئی، اچھی ہوتی تھی کراٹھی. ہم نے بہت سے لگائی. صبح میں کراٹھی کے علاوہ یہاں کراٹھی کھیلتے ہیں، وہ کراٹھی نہیں ہے نا، یہ کھیل ہوتی ہے. میں نے کہا کپاس پکتا ہے نا، کپاس کاٹن، اس کے کھیت دیکھیں، کیا دیکھا ہوگا تم نے، آگے بات ہم سے پوچھو سب، ہے نا، یہ سب ہم نے دیکھا ہے. تو کپاس جب لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کا جو درخت ہوتا ہے اس کو سکھاتے ہیں، اس کا نام کراٹھی ہے. اتنا اتنا ہوتا ہے، بہت شاندار ہوتا ہے یہ. تو وہ بھی ملتی تھی. تو یہ ڈالی صبح میں وہ لگائی، بہت جلدی آگ لگ جاتی تھی. تو میں نے کہا کہ ایسا ہے نا، اور آج اگر پانی گرم کرنے کا ہے تو ایسا بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، بس سیدھے بات میں آدمی چلے جاوے، اگر ایک بٹن دبا دیا اور چلے الیکٹرک سے یا گیس سے پانی چالو ہی ہو گیا. یہ اور ایک کا دین جو اگر بند ہو گیا کبھی تو اتنا ہوتا ہے کہ ہائی میری مصیبت، ارے مصیبت تو جا کر دیکھ ادھر، یہاں کیا مصیبت دیکھتا ہے. تو حضرت سمجھے آپ لکڑی سے کھانا پکایا جاتا ہے، آپ سمجھے ہوں گے نا اتنی تفصیل کے بعد. کھچڑی پکتی ہے لکڑی جلانے سے. تو حضرت کے گھر سے خط خادم لے کر آیا کہ آپ نے کہہ تو دیا کہ اتنے مہمان آنے والے ہیں، لیکن جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں، تو اس کا انتظام کیجیے اور کم سے کم جو ہے تھوڑی سی لکڑی بھیج دیجیے. تو حضرت نے سوچا کہ کم سے کم 10 روپئے کی لکڑی بھیج دیا ہے، لیکن پیسہ جیب میں ایک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ والوں کا حال ہے.
کبھی اللہ دیتا ہے تو لاکھوں کا اور کبھی کچھ بھی نہیں، تو پیسے بھی نہیں. تو پھر کیا باوجود تھے ہی ہے نا. اور پھر جو ہے وہ تقریباً اشراق کے بعد کا وقت تھا، خانقاہ کے اندر کے کمرے میں چلے گئے اور درگاہ صلاۃ الحاجت پڑی اور یوں کہا یا اللہ مجھے اس وقت 10 روپے کی ضرورت ہے لکڑی لانے کے لیے. کیسی دعا ہے دیکھیے بزرگان دین، اتنا بڑا حکیم الامت جس کی 1000 سے اوپر ایک کتاب ہے، ذرا اشارہ کر دے تو سب قربان ہو جاتے ہے نا. لیکن یہ چیز نہیں، حضور کی سیرت پر چل رہے ہیں، کسی سے کہا نہیں، کسی سے کیوں مانگوں نا. کمرے میں گئے اور 2 رکعت ساتھ میں اور سیدھا ہی کہا، حضرت کے الفاظ ہے، یہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، ہم تھوڑے دیکھ لے گئے تھے. کہا میں نے جا کر یہ کہا کہ یا اللہ میری حاجت پوری فرما، مجھے اس وقت جلانے کی لکڑیوں کی ضرورت ہے، کھانا پکانے کے لیے، مہمانوں کے لیے، مجھے 10 روپے عطا فرما دے. اور پھر پاگل بیٹھ گئے. اب اللہ سے مانگ دیا، اللہ دیں گے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا. اتنے میں صلاۃ الحاجت پڑھ کے آئے تھے باہر، اور باہر خانقاہ میں پھر بیٹھے، فوراً وہ علی گڑھ والا مہمان آ گیا جو وہاں سے نکلا تھا نا ٹرین سے فوراً، اور آنے کے ساتھ جو ہے وہ خانقاہ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا، ملاقات کی حضرت کی 6 روپے اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکالا اور اس کے اندر جو ہے وہ پیسے تھے. روپیے کتنے روپے بھول گئے؟ ایسی بات ہم کو بہت یاد رہتی ہے نا، حسابی لوگ ہیں نا ہم لوگ، ایسی بات تو بھولتے نہیں ہیں. تو وہ لفافہ حضرت نے ان کے سامنے ہی کھولا ہے نا، تو کھول کر اس میں دیکھا 25 روپیہ ہے اور ہدیہ. تو حضرت نے 10 روپیہ لیا اور 15 واپس کر دیا. 10 لیا اور تو وہ کاپنے لگا، وہ سمجھا کہ میرے دل کی خبر حضرت کو ہو گئی جو میں نے پہلے کیا. میں 15 لیا اور 10 ڈال. میں نے جو ہے آپ کو کسی کے بیان کرنے کے اندر جو ہے تھوڑا سا یوں چکا کہ اس نے پہلے 10 ڈالے تھے پھر 15 ڈالے تھے. تو حضرت نے کتنا لیا؟ 10 لیا. اور حضرت کا یہ اصول تھا کہ بھائی کوئی بھی تحفہ دے تو میری مرضی کے مطابق اس میں لے لوں، باقی واپس بھی کر سکتا ہوں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بالکل نہ لینا تو سنت کے خلاف ہے نا یہ ہے. لیکن کہا جو تو 10 لیا اور 15 واپس کر دیا. بیچارہ کاپنے لگا وہ علی گڑھ والا کہ میری حضرت کو میں نے پہلے 10 ڈالے تھے اور پھر میں نے یہ خیال کیا کہ حضرت کیا کہیں گے، 10 ہی روپے ڈالے ہے نا، تو پھر میں نے ڈالے 15. تو میری غرض فاسد تھی، حضرت کے اوپر یہ منکشف ہو گیا، اس لیے حضرت نے واپس کر دیے. تو بیچارہ ایک دم. تو حضرت فرمایا بھائی تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تم میری خانقاہ کا تعلق تم تو مدتوں سے آتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ہدیہ دیتا ہے تو میری مرضی کے مطابق میں اس سے لوں، باقی واپس بھی کر سکتا ہوں. اور کبھی کبھی پورا ہدیہ بھی واپس کر دیتا ہوں اور انکار سے نہیں واپس کر دیتا ہوں، بلکہ کس لیے کیا کہہ کر واپس کر دیتا ہوں، اس کی جگہ پر فلانا لے آنا، یہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کی جگہ پر کیا لانا؟ ایک آدمی ہدیہ لائے، سن لو یہ بھی باتیں مجھے نہیں. تو کچھ ایسی چیز لائے جو حضرت کی استعمال کی نہیں تھی. تو حضرت دیکھی بڑی اچھی چیز ہے. تو ان کو کہا کہ یہ تو آپ کسی کو بیچ دینا یا آپ رکھ لینا، اور اس کی جگہ پر میرے لیے ایک لکڑی ملتی ہے یہ کمر کھجلانے کی. کمر میں ہے نا، یہ بھی آپ کو بلڈے ہوں گے نا تو پتہ چلے گا. کمر کھجلانا جو ہے نا ہاتھ بات جاتا نہیں، تو ایسا اندر ڈالتے یوں کھجلاتے ہیں. آج کل ایک یہاں ایک نکلا ہے، اس میں بیٹری ڈالتے ہیں، یہ سب چیزیں میں دیکھتا ہوں. مجھے بزرگان دین آ گیا، آپ نے دیکھا ہے نا، ایک چیز نکلی ہے اس میں کوئی پہیا جیسا ہوتا ہے، اندر بیٹری ڈالتے ہیں، بٹن دبایا وہ پیرن سے رکھ دو، پھر بٹن دبا دو تو اوپر خود بخود ہی چلنے لگتا ہے، کھل جاتا ہے خود بخود. لیکن اس میں تھوڑا مزہ ہے. تو اس زمانے میں دہلی، مراد آباد وغیرہ کے اندر بہت آگے ہیں یہ ملک، لکڑیاں بنتی تھی باقاعدہ کھجلانے کی، جس سے زخمی آدمی نہ ہو لیکن کیا اس کا کام پورا. تو کہا اس کی جگہ پر جو ہے ایک کنگھی لے لینا اور ایک یہ لکڑی لے لینا اور یہ چیز بھیج دینا، ایسا ہو گیا. اور یہ کہتا یہ جو ہے نا سنت پر عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنت پر، ان لوگوں کی نظریں وہاں تھیں، اسی لیے تو کامیاب ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے ایک چادر پیش کی، بہت قیمتی چادر پیش کی ہے نا، یہ ہدیہ تھا، آپ نے قبول فرما لیا ہدیہ. پھر اس کے بعد جو دیکھا تو اس کی کناری جو دار تھی اس پر کچھ ریشم کے بلبوٹے لگے ہوئے تھے. اگرچہ اس کے اندر کچھ دار میں ہی ہو تو استعمال کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن نبی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. بہت کیا اونچا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ اونچا اللہ کی بات. تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے نماز میں ڈالی، ایسی نماز پڑھنے لگے تو وہ جو دھاری نیچے لٹک رہی تھی نا وہ بہت چمکدار تھی. تو اس کے اوپر نظر پڑی اور تھوڑا نماز میں خوشبو اور خضوع میں فرق آنے لگا. تو پھر نماز کی بار آپ نے اتاری اور اس کو اچھی طرح رکھا
اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی کو بھیجا کہ بھائی جو ہے یہ چادر جو ہے تم کو واپس کرتا ہوں، اور اس کی جگہ کے اوپر تم انجانبیہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں ایک چادر بنتی تھی جو مدینہ منورہ میں بکتی تھی، کہا وہ لے دینا مجھے. منع نہیں کر دیا، بلکہ کیا کہا ہے نا، یہ اگر وہ واپس دے لے گا تو واپس دے دینا، نہیں تو کسی اور کو دے دینا، کوئی گاہک ہو جائے، اور اس کی جگہ پر مجھے کیا کر دینا. آپ نے کیا کیا، ہدیہ لیا بھی تاکہ وہ صحابی کا دل ناراض نہ ہو جائے، ہے نا یہ. اور آپ نے کب منع کیا، جبکہ آپ کو نماز میں خشوع اور خضوع میں فرق لگا تب یہ، اور پھر واپس. تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ لے لیا، اس کی جگہ پہ جا کر وہ انجانبیہ جو حدیث پاک میں آتا ہے یہ وہ چادر خریدی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی. آپ نے پھر اس کو بڑے شوق سے لیا، اور بہت بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملات. ایک عورت آئی نقاب ڈال کر، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں دیکھنے جائے دنیا کی ہر مخلوق عاشق ہے، سوائے اس کے جو خدا کے باقی ہر مخلوق عاشق ہے. پیرٹ بھی عاشق ہے، مچھلی بھی عاشق ہے، میں کیا بیان کروں آپ کو، ہر چیز عاشق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور انسانوں سے زیادہ یہ جو ہے نا یعنی لایاقی جو پرندے اور جانور یہ زیادہ عشق کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ. تو جو ہے ہاں بعض اوقات تو ایسا بھی ہو گیا کہ سرکار جو عالم چل رہے ہیں اور اوپر سارے پرندوں کا جھنڈ ہو گیا سر کے اوپر. اچھا صحابہ کرام کھلی ویسا دکھ رہا ہے، آپ چل رہے ہیں پرندہ نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے، آپ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ اوپر جا رہے ہیں، پرندوں کو جھنڈ کے جھنڈ سفر کے اندر یہ دیکھنے میں آیا یہ آپ کے اوپر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہر مرد عورت بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور آئی نقاب ڈال کر اجازت چاہیے، اور اگر ادب کے ساتھ سامنے ایک پیجامہ بنا تھا لنگی نیچے کی، لنگی بننے کے بعد وہ بنی تھی، وہ لے آئی. کہا کہ میں بہت دن سے کوشش کرتی تھی کہ یہ چیز آپ کو پسند ہے تو میں حاصل کروں، اور مجھے حاصل ہوئی، آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئی. تو آپ نے اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے کیونکہ آپ کو پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، یہ وہ گرا، پھر وہ چلی گئی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ذو القدر صحابی بھی اس مجلس کے اندر تھے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، ادھر وہ پیجامہ لیا اور فوراً کمرہ مبارک کا حجرہ تو سامنے ہی تھا نا، اندر گئے اور جو اپنی چادر نیچے پہنی تھی لنگی اس کو نکل کر وہ پہن کر لائے، تاکہ اس عورت کو بھی پتہ چل جائے تو اس کی مزید خوشی بڑھے گی. یہاں نہیں ہے تو وہ کہے گا نا کوئی نہ کوئی کہہ رہا حضور نے تمہارے ہدیے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، فوراً پہن کر لائے. اتنے میں جب باہر تشریف لائے پھر مجلس میں آ کر بیٹھے تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو القدر صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لنگی مانگی تہمت، یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے، مانگی. اب حضور کے پاس کوئی مانگے اور نہ ملے، وہاں تو لا کا سوال ہی نہیں تھا، تو آپ فوراً واپس کمرے میں گئے اور وہ جو پہلے پہنی تھی وہ پہن لی اور اس کو پیلا کر کے لے آئے. اور تو دوسرے صحابہ کرام رضوان بن سے عبد الرحمن بن عوف، یہ عجیب آدمی ہو تم، صحابہ تو ہے نا آپس میں، ہم تھوڑا عبد الرحمن بن عوف کو کہہ سکتے ہیں کہ تم عجیب آدمی ہو، حضور کو پسند ہے. دیکھو فوراً گئے اور پہنی اور پھر لائے اور پھر اس پر سے تم نے مانگی. تو عبد الرحمن عوف نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل صاف ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی تکلیف ہوتی تو مجھے بتا دیتے، ہے نا، ہر چیز میں. لیکن تم جانتے ہو میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ اتنا شوق سے پہننا ہے تو میں مر جاؤں تو میرے کفن میں آئے گی، اور ایک دن میں استعمال نہیں کروں گا اس کو، اسی وقت رکھ دوں گا جا کر. چنانچہ گھر گئے، جانے کے بعد انہوں نے جو ہے وصیت کی اور اس کو جگہ پر دی. آتا ہے روایت کے اندر جب ان کا انتقال ہوا تو وہی چادر ان کے کفن میں گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو دیکھ کر یہ مطلب جو بھی بنے گا اسی کو دیکھ کر بنے گا، اور کوئی راستہ نہیں. اللہ سے جڑنے کا، ولی بننے کا، قطب بننے کا، ابدال بننے کا، عالم بننے کا، متقی بننے کا راستہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ سرکار مسجد بزرگان دین کے یہاں بھی دیکھا گیا کہ ان کی حدیث پر اور طریقۂ رسول پر نظر ہوتی تھی. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے تھے تو ایک ہی دعا پڑھا کرتے تھے وضو کے اندر.
وہ یہ ہے کہ اللہ مجال رزق جو ہے یہ اللہ میری جو ہے رزق کو زیادہ کر، اللہ مغفر لی میری مغفرت کر، اور وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، یہ دعا پڑھ کر ہاتھ پر دوسرے وقت بھی۔ کسی نے پوچھا حضرت فرمایا اب تک حدیث پاک کے اندر مضبوط حدیث مجھے اس دعا کے علاوہ اور کوئی ملی نہیں، اس لیے میں اس کو ہی پڑھتا ہوں اور اسی سے میرا کام بن رہا ہے نا۔ اب علماء کرام ان کی سیرت کے لکھنے والے اتنے ہیں کہ ایک مجذوب بزرگ ہے جن کو اپنی بھی خبر نہیں ہے، لیکن سرکار کے قول کے اوپر کیسی ان کی نگاہ ہے۔ ایسے مجذوب بزرگ ہے کہ ان کے یہاں شادی آئی پوتے کی، لڑکے کی لڑکی کی، تو ذرا خوشیاں تو ہوتی ہے نا گھر میں، تھوڑی بہت چھوٹے بچے جمع ہو جاتے ہیں، یہ وہ تو شور ہوتا تھا، وہ بھی ایک طرف بیٹھے تھے اور لوگ بھی خادم بھی، یہ کیا شور ہو رہا ہے؟ تو کہا آج آپ کے پوتے کی شادی؟ ہاں آج شادی ہے، کہا تاریخ آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہی دن کی باتوں میں پھر تھوڑی بار کوئی نے پھٹاکڑا پھوڑا زور سے، جلدی میں پھگا، بچے ہیں نا یہ تو ایک دم آواز، کہا یہ کان میں آواز ہے، یہ سب کیا بچے لوگ ہیں، تم ان کو ذرا کرو، یہ کیا شور ہے؟ کہا حضرت جو ہے آج آپ کے پوتے کی شادی۔ ہاں میں تم کو بہت تکلیف دے رہا، تم نے کچھ دیر پہلے مجھے کہا تھا کیوں؟ تیسری مرتبہ پھر ہوا تو پھر تو کہا دیکھو اب کے بار میں کہوں نا تم کو تو مجھے جواب ہی نہیں دینا، کیونکہ میں نے تم کو تھکا دیا، میں بھول جاتا ہوں پوتے کی شادی اور بھول رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں، کتنا اللہ کی اس میں مست ہوں گے، لیکن وہ ان کی جو ہے حدیث کے اوپر ایک چھوٹی چھوٹی چیز، تو میں کہہ رہا ہوں یہ کہ جو بھی بنے گا ایک ہی راستہ ہے سرکار دو عالم، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، خلاف پیغمبر کیسے رہ گئے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حکمت خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، یہ تمام بزرگان ان کی نظر، تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہدیہ کو بدلا بھی نا، بدیا نہیں وہ دوسری چادر لے کر آؤ، ناراض نہیں کیا، دوسری چادر لے بھی لیا آپ نے اور اس کو استعمال بھی کی، صحابی کو خوش بھی کیا، سب کچھ کیا۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو کہا کہ تمہارا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تم تو جانتے ہو میرا اصول کہ جب کوئی ہدیہ لے کر آتے ہیں تو میں جتنا چاہتا ہوں اتنا قبول کر لیتا ہوں، تم سے پہلے میں ایسا ہوا ہوگا؟ پھر اس میں کہا حضرت ناراض تو نہیں ہوا، لیکن بات کچھ اور ہے۔ کہا وہ کیا ہے، صاف صاف بتا دو، ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا یہ خادم لوگ کچھ بھی ہوتے تھے لیکن وہ جانتے تھے بزرگان دین کو یہاں بات چھپائے سے مصیبت آ جائے گی، تو دے دیا کہ حضرت گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو 10 روپے کا ارادہ کیا، پھر بالکل بعد میں ایسا چلا کہ ایسا ہوا دل میں کہ اچھا نہیں ہے کہ بڑے بزرگ کو میں نے 15 اور ڈال دیے تو آپ کو کشف ہو گیا۔ حضرت نے کہا کشف وشف کچھ نہیں ہے، کشف وشف کچھ نہیں ہے، تم ایسے چکر میں نہ پڑیو، کہا بلکہ میں سیدھا بتا دیا دیکھو یہ چٹھی ہے، اس میں خط آیا کہ لکڑی جلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو میں خانقاہ میں جا کے میں نے یہ دعا کی اور اللہ سے میں نے کیا وعدہ کیا، اب کیا کہا 10 دے دیجیے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں 10 مانگا 10 سے لوں گا، پھر 25 مانگوں گا تو 25 لوں گا۔ میں یہاں یہ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگان دین اب کوئی ایسا ہی غیر ہوتا کہ ہاں کرامت میں نے واقف ہو گیا، لیکن ایسے لوگوں کی کرامت ہوتی بھی نہیں، ایسے لوگوں کی کرامت انہی کی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی کے بھی تو بہت ساری کرامت ہیں، ایک مرتبہ جو ہے مراد آباد کے اندر مارکیٹ کے اندر آگ لگی، مراد آباد مارکیٹ میں، بھائی مارکیٹ تو وہاں بھی ہوتی ہے نا، کہ بندر تھوڑے سا بستے ہیں، وہاں انسان بستے ہیں، اس کو گجراتی زبان میں اٹواڑا کہتے ہیں، اٹواڑوں بڑا ہے، اور سورت کے اندر جو ہے وہ سنیچر بھراتا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے مارکیٹ کا؟ سیٹرڈے بھی ہوتی ہے نا وہاں، جی ہاں، وہ بالکل جو ہے وہ اس کا پل ہے نا ندی کا، تاپی ندی، جی ناندیڑ جب جاتی ہے جو ندی پل برج، ہاں کیا نا کون سی ندی؟ تاپی ندی، ہاں۔ تو وہاں اس سے ہٹ کر جو ہے نا وہاں ہر سنیچر کے نام سے ایک میلہ ہوتا ہے، بہت چیزیں ملتی ہیں، ہم بھی گئے 12 آنے کی جوڑے میں نے بھی خریدے پردے کے زمانے میں، تعلیمی کے زمانے میں، ہے نا بھائی یہ سارے زمانے گزر گئے ہیں تبھی تو کام چلتا ہے نا، اگر یہ سارے زمانے گزرتے نہیں تو کیا ہوتا ہے نا۔ یہ تو میں نے کہا کہ مراد آباد کے اندر مارکیٹ تھی بہت بڑی، تو اس میں حضرت کا ایک خادم جو ہے ہر جو ہے یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ تو مارکیٹنگ کرتا تھا بہت، حضرت کے خادم تھا مولید تھا حضرت کے پاس، اور وہ حضرت کے پاس دعا بھی کرا کہ حضرت مارکیٹ کر رہا ہوں ہر ہفتے میں، جو کہا اللہ تعالیٰ تم میرے اس کے حلال عطا فرمائے کرو، کہا اس کو ترغیب دیتے تھے کہ رزق حلال کی بہت ضرورت ہے نا، آدمی کے پاس جب رزق حلال نہیں ہوتا ہے تو پھر حرام کی تمنا کرتا ہے۔ تو وہاں آگ لگی
ایک دم زور کی آگ لگی تو لوگ اپنا سامان جیسے ویسے نکالنے لگے، کم سے کم کیا بچ جائے آگ لگنے سے، ہے نا؟ یہ کہ آگ لگی یہ چلے گی ابھی، اور ہندوستان کا تو معاملہ آپ جانتے ہیں نا، جب ساری مارکیٹ جل کر ختم ہو جائے گا تب وہ آتے ہیں جلا تو پتا نہیں ہے جو ہے نا کیا کہتے ہیں فائر، وہ سب جل کر خاک ہو جاتا ہے تب وہ آتے ہیں کیا ہوا ہوتا، سوری جل گیا اگر چلے، تو وہ سب نکالنا شروع کیا۔ اب ان کے پاس جو ہے قیمتی کپڑا اور سامان تھا اور وہ سب اس کے اوپر رکھا تھا، تو صندوق کے اندر بھرا جلدی اپنا پیٹی جیسا نا اس میں، لیکن اب ایک طرف سے تو یہ اچک سکتے ہیں، دوسری طرف سے کوئی کون ہیلپ کرے گا قیامت کے میدان میں؟ قیامت میں بھی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، کون ہیلپ کرے گا؟ آپ تو سب لوگ بھی فکر کے اندر، تو کہتے ہیں کہ میں فکر میں تھا اور میں کہا اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اسی وقت اور کچر میں پڑ اور لگ کتنی بڑی کرامت۔ یہ خادم پھر وہاں پہنچا اور یہ قصہ بیان کیا، حضرت نے کہا قسم کھا کر اللہ پاک کی قسم مجھے اس واقعے کی خبر بھی نہیں ہے۔ دیکھو کیسے یہ لوگ کیسے سب قسم کھا کر فرمائی، تاکہ اس کہ اللہ کی قسم مجھے اس کی خبر بھی نہیں ہے، یہ تو تم آ کر کے تو باقی وہ کہتے ہیں میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ آپ ہی تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم کو میں جھٹلاتا نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، آدمی کو جب کسی کے ساتھ صحیح اور سچی محبت ہو جاتی ہے تو بہت سے رجال اللہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں بھیج دیتا ہے، اللہ کے بندے رجال اللہ کہتے ہیں اس کو، تو وہ کیا کرتا ہے جس کے ساتھ جس کی محبت ہوتی ہے اسی کی شکل کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو تم قسم کھاتے ہو، میں مانتا ہوں کہ تم کو میرے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے، تو رجال اللہ میں سے کسی کو اللہ جل شانہ نے میری شکل سے عطا کر دی ہے نا، تاکہ اس وقت تمہیں کوئی شرمندگی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر میرے ذریعے سے احسان کرانے کا ایک بھی لگتا ہے کہ آگے چلو۔ میں خدا کو شکر ادا کرتا ہوں، باقی اب تک مجھے اللہ پاک کی قسم سے بندگی کو اپنی کرامت کیسے چھپا دی۔ یہاں درمیان میں بات کر دوں، میرا آپ دوستوں بزرگ ہے، بہت بڑی بات ہے، ان چیزوں کو سمجھو۔ دل سے محبت ہوتی ہے، حاجی امداد اللہ نے سکھایا تھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دل سے صحیح معنی میں قلب کے اندر محبت جب گزین ہو جاتی ہے، اور یہ محبت کیا الحب فی اللہ جو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے لیے محبت۔ محبت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا، کسی کو کسی کے ساتھ محبت اس لیے کہ اس کے یہاں کافی بہت اچھی ملتی ہے، کسی کو کسی کے ساتھ اس لیے کہ اس کے یہاں جاتے ہیں تو پیزا بہت اچھا ملتا ہے، تو الحب فی الپزا الحب فی الکافی ایکسیپٹ نہیں ہے عند اللہ۔ حدیث پاک میں جو آتا ہے روایات کے اندر الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ اور اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا، اس کا تقویٰ سامنے والے کا، یہ وہ اس کی دعا کی قبولیت وغیرہ، تو غیب میں بھی اس کی یہ دعا کیا کرتا ہے نا، اور اس کے دیکھنے کی طرف ہے۔ یہ آپ نے سنا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مراد آباد کی مارکیٹ میں تو بہت کچھ لکھا ہے، پھر بعد میں دوسرے علماء نے اولیاء کرام نے تشریح کرتے ہوئے کہ یہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم تھی جو انہوں نے ان کو بتایا حضرت تھانوی نے کہ رجال اللہ آتے ہیں شکل کے اندر۔ فرمایا یہاں سے ایک بڑا زبردست مسئلہ نکلا کہ انسان کو اس دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف، اس دنیا میں آخرت کی بات، سب سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ سب سے بڑی تکلیف کا موقع کب ہوگا؟ بیوی بھاگ جائے تب، کوئی دوسری ملے گی جی عند الموت، جی سکرات، جسمانی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے، ادھر اللہ سے ملنا اس کا بھی خیال ہے، ادھر جو ہے پیاس بھی لگتی ہے، ادھر جان کلی بھی ہے، سب سے دنیا کے اندر۔ میں نے کہا آخرت نہیں، یہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس وقت ان لوگوں کی جن کے ساتھ قلبی محبت الحب فی اللہ ہوتی ہے ان کی شکل میں لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کی شکل میں لا کر، جس سے ان کو کیا ہو جاتی ہے، بہت ساری تسلی ہو جاتی ہے، بہت سارا اس کی اور بھی تسلی ہے، لیکن اس کے درمیان میں بات آ گئی تو میں بتا دوں، اس سے آپ کو اور مجھے نصیحت ملے گی کہ ہم محبت کریں کسی کے ساتھ اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ کے لیے، اور یہ ہے کہ محبت بھی صحیح کرے، کوئی اور پوائنٹ نہ ہو اس میں، یعنی کوئی اور وجہ نہ ہو، بلکہ محبت کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے، کہ اس سے اللہ کی بات مل رہی ہے، حب رسول مل رہی ہے، حب الہی مل رہی ہے، دین مل رہا ہے، اللہ تیری ذات کے لیے سے محبت کرتا ہوں۔
یہ تو درمیان. تو باہر بات ایسی چل رہی تھی کہ اولیاء کرام تو کیا کرتے ہیں اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں. ابھی کو تھامنے نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ اب یہ بگڑے گا میرے اوپر ایسا کرے گا, قسم کھا کر کہہ دیا. یہ ہے تو بھی اللہ جل شانہ کو جس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے وہ ظاہر کرتی ہے. تو بھائی یہ بات اس پر سے چلی تھی, پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا جی. ہاں غزالی اور محمد اور احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ دوسرے بھائی ذرا صوفی تھے, لو لگائے ہوئے تھے, بہت آگے تھے. تو ان کو کش بہت زیادہ ہوتا تھا, ان سے بھی زیادہ. تو ایک مرتبہ نماز میں کھڑے تھے بھائی کے پیچھے, یہ صوفی پیچھے تھے مقتدی, نماز چھوڑ کر چلے گئے گھر پر نماز پڑھی. جی ہاں. تو کسی نے بڑے بھائی سے شکایت کی, امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ بھی گھر پہنچے اور والدہ سے شکایت کی کہ اس کو ذرا سمجھاؤ, دو بھائی ہیں. اور پھر جس کا بیٹا احمد غزالی اور محمد غزالی ہو تو ماں کا کیا کہنا ہوگا. ایسے کہ ایسے تھوڑے پھل نکلتے ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیو, ہمیشہ یاد رکھیو یہ میرے بھائیو, ہمیشہ یاد رکھیو, پھل ایسے کیسے نہیں نکلتے ہیں. ہاں ہم چاہتے ہیں آگے بات سمجھیں کہ مائیں خراب ہو اور بچے اچھے چاہیے, تو کھیتی تو بنجڑ, اور اس میں اچھے گریپ کیسے ملیں گے, ہے نا. یہ جیسا وہ بہرحال اس طرح میں جانا نہیں چاہتا. تو ماں سے شکایت, ماں نے اس صوفی کو بلایا, کہاں کیوں تو نماز پڑھ کے بھاگا, جماعت تجھے معلوم نہیں ہے. تو اماں جان ٹھیک ہے, لیکن بھائی کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے مراقبہ کے اندر جو ہے حیض کا خون نظر آ رہا تھا. کیا نظر آ رہا تھا؟ حیض کا خون. تو مجھے نظر آ رہا. تو ماں نے احمد کو بلایا, یہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو کہا ٹھیک کہہ رہا, تو ٹھیک رہا ہے, کیونکہ یہ ظہر کی نماز کا معاملہ تھا, اور جس وقت میں نماز پڑھا رہا تھا تو اس میں جو ہے وہی سلون عن المحیض یہ آیت چل رہی تھی, تو میں حیض کے مسائل کی ترتیب دے رہا تھا. میں کیا کر رہا تھا, حیض کے مسائل کی ترتیب دے رہا تھا. بات تو اس کی ٹھیک ہے, لیکن مجال یہ صوفی ہے, میں مستحید ہوں, مجھے اس کی اجازت ہے. تو ماں نے کہا خبردار, اس صوفی کو کہا کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا, یہ مستحید ہے, اس کو کام کرنا ہے, دین کا کام کرنا ہے. وہ جو بھی آیت آئے گی اس میں سے وہ مسائل نکالتے جائے گا اندر میں. دیکھا نا آپ نے. تو میں نے کہا بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اگلی بات سن, نماز کے اندر آئے تو میں نے کہا کہ میں بھی ہے نا وہ پڑھ رہا تھا, ملک الموت الذی وکل بکم ثم یعودون ترجعون آیت آئی. تو میں نے کہا تقویٰ اللہ, یعنی دنیا کے اندر جو ہے مسلمان قیدی ہے نا, تو قیدی کا معنی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی قید ہے, کیا میں بڑی بہت چھوٹی قید ہے. اب ہماری قید کیا ہے کہ آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق ہی دیکھے, ورنہ نہیں دیکھے. اور جہاں اللہ کا حکم نہ ہو وہاں آنکھ کیا کر لے, بند کر لے. زبان کہاں چلے جہاں اللہ. ایک لفظ بھی ایسا بولا کہ جس سے کسی کا حق ضائع ہوا, جس سے کسی کو تکلیف ہوئی, صدمہ ہوا, ہمارے عمل آئے گا. چاہے وہ بیوی کو ہم نے کہا, چاہے بیوی نے شوہر کو کہا. یہ تو زبان بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلانا, آنکھ بھی اللہ کی, جی ہاں, اور یہ ناک بھی اللہ کے حکم کے, اور زبان بھی اللہ کی, پیٹ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی ان کی آفس کیا ہوگی نا, مسجد نبی وہی میں بیٹھ کے خلافت کا کام کری, یہ آفس اور کیا. ہماری طرف سے ایک لیمک ادھر اور ایک لیم ادھر اور ایک اوپر پنکھا, نیچے دیکھے تو کچھ بھی نہیں. ہماری آفس ایسی ہوتی ہے. اور ان کی کیا ہوتا ہے, ادھر بھی مٹی, ادھر بھی مٹی, ادھر بھی مٹی, ادھر کوئی ٹوٹا پھوٹا جو ہے کوئی مٹکا ہے اس میں پانی ہے, وہ اٹھا کر پی لیا, یہ وہ کر لیا. جو ہے اگر گرمی لگی تو کوئی چیز اٹھا کر ایسے ایسی ہوا کر لی. یہ ان کی آفس ہے. تو دوپہر کا وقت ہو گیا, گھر پر کھانے کے لیے تشریف لے گئے. تو انسان ہے, اس دن خواہش پیدا ہوئی, گھر میں جا کر کہا کہ کھانے کے اندر مچھی ہوتی تو ذرا لطف آ جاتا. بولو حق ہے اس کا, کوئی خواہش ہو جائے. بھائی مچھی کس کے لیے ہے, بندر کے لیے تھوڑی ہے, انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے. مچھی کس کے لیے ہے, یہ ہے انسانوں کے لیے, بندر کے لیے تھوڑی بنانی. وہ تو بھاگتا ہے, مچھی کو دیکھ کر تو بندر بہت بھاگتا ہے. انسانوں کو رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش رہے گی کہ کاش مچھلی ہوتی. بیوی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کچھ نہیں کہا. وہ غلام تھا, اس کو کہا
کہ مچھلی آج آئی ہوگی، تم ایک دم اونٹ کو لے کر بھگا کر جاؤ اور جلد از جلد مچھلی لے کر آ جاؤ، ابھی یہ کچھ بیٹھیں گے کوئی اور صحابہ تو باقی تم مچھلی میں تیار کر لوں۔ غلام گیا چل منٹوں کے اندر وہ آ گیا مچھلی لے کر، اور ادھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا اور اس کو اس زمانے کے مطابق پکا لیا۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو گرم گرم مچھلی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو میں نے کہا تھا، تو یہاں سے بیوی کا آدمی دیکھی، آج کی بیوی کال سے بہو ہوں تو نہیں کیوں نہیں ہوں تو بہو ہوں تو۔ لیکن یہ انہی عورتوں کے متعلق کہتا ہوں جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، جن کو خوف الہی نہیں ہے، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے کے اندر بھی عورتیں ایک نہیں، اللہ ہی جانتا ہے بہت بڑی تعداد کے اندر ہے کہ جن کے اندر جو ہے تقویٰ ہے، اور وہ ایسے ہی کرتی ہے سو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ آج بھی سیم ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، سیم ملیں گے۔ جنہیں آپ نے کہا گرم روٹی تو اچھی ہوتی، آپ دسترخوان پر جائیں گے تو گرم روٹی کا اس دن پروگرام نہیں تھا لیکن وہی آ گئی ہے نا۔ ہاں تو پھر آپ نے کسی نے کھایا نہیں کہ جزاک اللہ کیا بلا بغیر کھائے، کوئی اپنی بانی تھوڑی ہے وہ بہت۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مچھلی تو کہا بتایا یہ، تو کہا کہاں سے، کیا بازار سے سارا واقعہ سنا غلام؟ تو وہ مچھلی تو وہیں چھوڑ دی اور ایک دم باہر گئے۔ وہ اونٹ لے کر گیا تھا نا غلام، اس کو لے کر گئے اور جانے کے بعد اس کو دیکھا تو اونٹ جو ہے ایک دم پسینہ ہے، اس کو بھگایا تھا نا خوب گرمی میں، دوپہر کو خوب بھگایا تھا، خوب پسینہ ہے اور کچھ چابک بھی لگائی اس کے نشانات ہے۔ تو دیکھ کر آئے، سر پر ہاتھ مارا، اے عمر، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے کیا جواب دے گا کہ تیرے ایک مچھلی کھانے کی وجہ سے اس اللہ کی مخلوق ہے حیوان اونٹ کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی، کہ اٹھاؤ مچھلی کو اور باہر جا کر صدقہ کر دو، کسی کو ایک میں ذرا اس کو چکھوں گا نہیں، باہر جا کر صدقہ کر دو تاکہ اس جانور کو جو میں نے تکلیف دی اس کا یہ کفارہ بن جائے۔ دیکھا نا اس طرح زبان چلانا۔ ایک لفظ کہا کہ مچھلی ہوتی تو اچھا ہوتا، لیکن ایک جانور کو تکلیف پہنچی، رو دیا انہوں نے، کہا نہیں وہی میری سکھی روٹی لاؤ، وہ طے کر لیا کہ کبھی ایسا نہیں بولوں گا۔ تو دیکھا، تو زبان کو چلانا، ہاتھ کو چلانا، یہ ہمارا سب تقوی ہے، اس کا نام ہے کیا؟ اس کا نام میں یہ کہہ رہا تھا شروع میں، اب ختم کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی ہے نا، یہ کہ میں نے کہا اس کی مثال کہیں دماغ میں دوڑتی رہی قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا جو حکم دیا، انہوں نے پھر جو ہے وہ اقام میں مشتہ کی آئے تھے، آپ نے سنی ابھی نماز کے اندر، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم لوگ جنہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا ان کو تم دیکھو گے تو ناکسوا رؤوسہم، اپنے سر کو یوں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ پوچھا جائے کیوں؟ تو انہوں نے مارا مانا کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں ربنا بصرنا، یہ اللہ ہم نے آج دیکھ لیا، اور سمعنا سن لیا، فرجعنا، ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں بھیج، نعمل صالحا، ہم اچھا کام کریں گے۔ لیکن اللہ تو پہلے ہی اعلان کر چکا، دوبارہ جا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کی جنات اور انسانوں سے یہی بھروں گا میں۔ یہ آج کی آیتوں میں سنا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ۔ تو میں نے کہا کہ مثال اب دیکھیے ایک کار ہے، ایک کار کے اندر یہاں سے آپ تو چلاتے ہیں 2 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹہ تک کار چلاتے ہیں، جب زیادہ دیر جاتے ہیں تو کتنی پابندی ہوتی ہے آپ کی، اپنے پاؤں پر بھی پابندی، آنکھ پر بھی پابندی ہے نا، حتیٰ کہ اگر جو ہے لیسن لینے جاوے اور جو آپ کی آنکھ کے اندر جو ہے اگر چشمہ آ گیا، وہ چشمہ برابر نہیں ہے تو لیسن ختم کر دیں گے۔ آنکھ کی پابندی ہے، پاؤں کی پابندی ہے، خیالات کی پابندی ہے، یہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کان کی پابندی ہے کہ نو موبائل، فون کار چلاتے وقت موبائل نہیں، ہے نا، پتہ نہیں قانون نکلا کہ میں نے بات درمیان میں سنا تھا، ہے نا یہ۔ اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو مکمل باندھ لو، ایسا جانے گا پٹا، کیا کرے، پٹا باندھ لو، ہے نا یہ۔ جیسے میں زین العابدین کار میں بیٹھا ہوں تو پٹا اگر میں نہ باندھوں تو یہ ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری وجہ سے ان کو فائن ہوا تو مجھے اپنے جیب سے نکال کر دینا چاہیے، ہے نا، یہ مسئلہ یاد رکھ لیجیے، ہے نا۔ جس کی وجہ سے فائن ہو، چاہے کار کسی کو ہو، تو وہ فائن اس کو دینا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو باندھ لو، آنکھ سیدھی رہے یوں، بھائی ایسا نہیں کہ کار چلاتے تو آپ ادھر دیکھیں، ایسا دیکھیں گے مری جاتا تو، ہے نا۔
پاؤں کے اوپر کہ نیچے چلک اور کلچ ہے. چلک تو نہیں ہے لیکن کلچ ہے نا, میں اس کو پہلے چلک کہا کرتا تھا, ہے نا. تو نیچے کلچ ہے, پھر ایک پیٹرول ڈبانے کا ہے. وہ ہمارا ایک شاگرد ہے, وہ کبھی کبھی ہمیں ملے چھوڑنے کے لیے آتا ہے, تو وہ جو ہے اس کی گاڑی میں دونوں طرف گری ہے. میں نے کہا یہ کیوں کام کیا تم نے؟ وہ جو ہے عمیر, میں اس کو کہتا ہوں یا ابا عمیر ما فعل النغیر, حدیث پاک میں آتا ہے نا. ایک بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, کہا تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. نغیر بلبل کا نام ہے, بلبل پرندہ ہے نا, اس کا نام ہے. تو روایت میں آتا ہے ایک بچہ تھا, اس نے پرندہ پالا تھا, بلبل اس کو کہتے ہیں, سرخ چوچ والا, تو مر گیا. تو کو بیچارہ جس کا نام عمیر تھا نا, تو بہت ناراض ہو گیا, میرا پرندہ مر گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اتنا بڑا مرتبہ ہوتے وہاں سے گزرتے ہیں, تو اس کو دیا تو کہ آبا عمیر ما فعل النغیر. اس پرندے کا نام عربی میں کیا تھا؟ نغیر. وزن بٹھا دیا, میرا ہنسا دیا اس کو کہ تمہارا نغیر کیا ہوا. تو یہ جو ہے وہ عمیر جو ہے مجھے کبھی کبھی یہاں چھوڑنے آتا ہے نا, تو میں جس طرح بیٹھتا ہوں اس طرف بھی برک ہے نا, اس طرف بھی کیا ہے برک ہے. میں نے کہا لگا دوں تو کبھی, میں نے کہا میں لگا دوں تو دیکھا آپ نے پاؤں پر بھی دھیان, آنکھ پر بھی دھیان. ایسا نہیں دیکھ سکتے ہیں, پاؤں بھی وہاں دیکھ کر رکھیو. ایسا نہیں کہ پیٹرول دباوے تو دبانے کا بھی تھوڑا طریقہ ہے کہ ایسا کر کے دباوے. ایک دم جو دبا دیا تو بھی ختم بات ہے نا, پتہ نہیں گاڑی کہاں پہ چلی جائے گی. یعنی پاؤں رکھنے کے اندر بھی پابندی ہے, دیکھنے میں بھی پابندی ہے, کان کے اندر بھی پابندی ہے کہ آپ موبائل میں جو ہے فون نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے آگے بات سنی کہیں کسی کے ساتھ دنیا کے لوگوں کی بات کرنا شروع کی, ادھر آپ کا لو ہو جائے گا. آدمی جم جاتا ہے بات کے اندر یہ, اور پھر کبھی لڑائی ہوئی کسی کے ساتھ تو ٹیلی فون گالی نہیں لگا تو کار کہہ جائے گی. تو کان پر پابندی, آنکھ پر پابندی ہے نا, اور پاؤں پر پابندی, اور پھر پیٹ پورے جسم پر پابندی کہ باندھ لو اس کو, ہے نا, کہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو بچ سکتے ہو, اس کو باندھ لو. اس کے علاوہ کتنی پابندی ہو کہ آنکھ پر اتنی پابندی ہے کہ آنکھ سے پیچھے بھی دیکھنے کا ہے اور آگے بھی دیکھنے کا ہے. یہ عجیب, آگے تو یوں دیکھنا ہے اور پیچھے کیا دیکھنا ہے کہ آپ کو جب ٹرن لینا ہے ایک راستے پر سے دوسرے راستے پر, تو پہلے گلاس میں دیکھ لو کہ پیچھے کوئی گاڑی تو نہیں ہے 5 اسٹار, نہیں تو تمہیں کیا کر دے گی, کچل دے گی. سیکنڈ کا کام ہوتا ہے یہ. تو ادھر بھی دیکھو, گلاس میں جو سائڈ پر رکھا ہے نا اس میں بھی دیکھو, اوپر جو گلاس رکھا ہے اس پر بھی دیکھو, سامنے بھی دیکھو. اور یہ 10 گھنٹے تک کار کر کتنی پابندی ہے. میں کہتا ہوں شریعت کے احکام میں سے اتنی پابندی ہے, لیکن چونکہ وہ ہماری نفسانی خواہش کے مطابق چل رہا ہے. اس کے متعلق کسی نے کہا نہیں کہ بھائی کار سیکھنا نہیں سیکھوں گا, پابندی بہت ہے. اسے جا کر لیسن لیتا ہے, پیسے خرچ کر کے لیسن لیتا ہے, 40 لے 50 لے, کتنا پیسہ خرچ کرے, اور جس دن اس کو اجازت مل جائے کار چلانے کی لائسنس مل جائے اس میں مٹھائی لے کر آتا ہے نا. بعض لوگ کو مٹھائی لے کر آتا ہے, دعا کرائی تھی تو یہ مٹھائی ہے نا, میں کامیاب ہو گیا. اور یہاں تو کچھ ہوتے ہیں, اور یہاں شریعت کی پابندی میں نفس ہمارا کیا کرتا ہے, مال کیا پابندی. دوست اور بزرگوں, یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو. یہ پیدا کرو گے تو خدا بند قدوس کے ساتھ بہت فاسٹ راستہ ہے ملنے کا, بہت فاسٹ. ایک مرتبہ 3 گھنٹہ ہے نا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ابو علی شاہ قلندر کے مزار کے اوپر. ابو علی شاہ قلندر کا نام سنا, بہت بڑے بزرگ ہے. قوالوں نے دھول کے ساتھ لگایا ابو علی شاہ قلندر, ابو علی شاہ قلندر, ہے نا. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ بہت بڑے مذہب اور بزرگ تھے, اللہ والے تھے. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس علاقہ والوں نے دعوت دی تو بہت لوگ جمع ہوئے, بہت کم جانا ہوتا تھا. تو سوچا کہ بیان کہاں رکھے, تو سوچ سمجھ کر رات کو بیان تھا عشاء کے بعد, تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار تھا اس کے سامنے بہت بڑا میدان تھا, وہاں بیان رکھا. اس لیے تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں میدانوں میں, وہاں رکھا. تو سامنے ہی ان کی قبر تھی, اور اس دن جو ہے تھانوی نے 3 گھنٹہ بیان کیا, ہے نا. یہ ابھی تک ہے, وہ چھپا ہوا ہے میرے پاس ابھی تک. شارٹ راستہ خدا بند قدوس سے ملنے کا, شارٹ راستہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شارٹ راستہ. اپنے اوپر کیا کر لو, شریعت کے مطابق پابندی لگا لو, انشاءاللہ اللہ کی محبت بھی مل جائے گی, سب کچھ مل جائے گا. لیکن اب یہ تھوڑی سی پابندی ہے. میں آپ چل رہے ہیں, اب دیکھا کوئی عورت غیر مربع, کیا حالت ہے, پیٹ کے اندر کوئی ناجائز چیز کھانے کی خواہش ہے, نہیں کھائیں گے, بس ٹھیک, اللہ تعالیٰ کھانا دے دے گا. پیزا لگتا تو بڑا اچھا ہے, لیکن آپ کو شک ہے کہ اس کے اندر یہاں کچھ حرام چیز پڑتی ہے نا, تو پیزا علیہ اللہ نا,
بھائی اللہ کے لیے حلال مل جائے گا پھر آپ، ہے نا؟ یہ سب چیزوں کے اندر یہ آپ کو اتنا ملا، کسی نے بتا دیا بھائی اس میں الکوہل ہے، بھائی چلو نہیں چاہیے، یہ خوشبو نہیں چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ حلال ادھر دے دے گا. پھر اللہ کا ایک بندہ جو ہے نا وہی آپ کو دے گا کہ وہ پہلے سے اس کے پاس ایک نظام رہتا ہے کہ جو ہے حلال چیز ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے، لیکن یہ ہے راستہ. آپ نے کولگیٹ خریدا، معلوم ہوا کہ حرام چیز پڑتی ہے، نہیں. بروس خریدا، معلوم ہوا کہ سبول کے بال ہے چندی میں. یہ دوائیں آتی ہیں. ہمارے یعقوب بھائی جو ہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ ان کے پاس دوا کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، بھیجتا ہوں آگے بس. ایک مرتبہ ملوں گا کہ مجھے کھانسی بہت ہوئی ہے تو بلگم ہو گیا ہے. تو بلگم جو ہے وہ بلگم کا سیرپ آتا ہے نا، تو میں نے ان کو کہا تم کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ کہ جس کے اندر نو الکوہل ہو. انہوں نے کہا یہاں یہ ملتا ہی. بہت تلاش تو کیا انہوں نے ادھر ادھر، کچھ ٹیلی فون کیے صاحب میں، لیکن ملا نہیں. تو پھر ایک جگہ سے حرمین شریفین کے اندر ایک جگہ تھی، وہاں سے پھر ان کو میں نے بھیجا تو یہ لے آئے تھے. تو وہ موجود تھا تو میں نے کہا کوئی جانے والا ہو تو بھیج دو. وہی لے کر آئے. وہ اس پر لکھا ہوا تھا ہے نا حرمین شریفین کے اندر. غالباً مدینہ منورہ سے خریدا تھا آپ نے کمیز سے، میں نے منگوایا مدینہ منورہ سے. بس نہیں، میرا آنکھ کا آپریشن ہوا، موتی ایک بہت سال ہو گئے، 4-5 سال ہو گئے. تو پھر گھر پر آ گیا تو تھوڑی دیر میں بھیج دیا مجھے. تو 20-25 منٹ میں آپریشن کر کے گھر آ گیا. پھر ٹیبلٹ دی مجھے، تو وہ ٹیبلٹ پینے کی تھی اس کے لیے. بس 2-4-5 ٹیبلٹ تھی، ایسی کچھ زیادہ بھی نہیں تھی. لیکن مجھے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ رائٹلی کیپسول کیا تھی، کیپسول کا جو کھولا آتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے. میں نے ان کو بھیجا اکو بھائی، میں نے کہا اس کی جگہ پر کوئی آپ پہنچے. تو انہوں نے جو ہے وہاں اسپتال ڈائریکٹ ٹیلی فون کیا جہاں آپریشن ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے پھر بتا دیا کہ اس کی جگہ کے اوپر یہ نہیں پیتے ہیں، تو فلانی ٹیبلٹ وہ آ کر دے گئے. یہ ٹیبلٹ بھائی اسی سے اللہ ملے گا. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں ہی یہ کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں یہ انشاءاللہ جل شانہ آپ کی اس کرنے میں اور زیادہ. لیکن میں صرف ایک حالات بیان، یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں نا، آپ کی یہاں بھی بہت ساری گزر گئی اور آپ ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید تقویٰ عطا فرمائے. لیکن کہنے کا مطلب یہ خدا اور رسول اسی سے ملے گا. تقویٰ عورت ہو یا مرد ہو، ہاں عورتیں بھی اسی طرح. کپڑا جو نہیں پہننے کا خاص فنش، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے نہیں پہننے کا، ہے نا. یہ ہے شادی کرنا چاہتی ہے اور جو ہے برابر کوئی اپنے جوڑ کا نہیں ملتا ہے، تو کہا صبر کر لو. اللہ تعالیٰ صبر میں کچھ دن امتحان لیتے ہیں، پھر بعد میں کیا کر دیتے ہیں. اللہ کی نیک بندیوں نے تو یہ طے کر لیا کہ خدا تو جب تک راضی نہ ہو بوڑھی ہو جاؤ تو بھی شادی نہیں کروں گی. لیکن اللہ کسی کو بوڑھی ہونے دیتا نہیں. دینے والا کون ہے؟ اللہ. تھوڑی دیر کے لیے امتحان لیتا ہے، تھوڑی سب چیز مل جائے گی تعالیٰ جل شانہ. یہ سب چیز، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اسی کو کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنے دم تک اس کو قائم رکھیے. اور بزرگوں نے کیسا مرنے دم تک قائم رکھا آگے بڑھنے کہ یہ غالباً فضل الرحمان بن بلارادی رحمۃ اللہ سکرات کا عالم آیا تو خادم نے کپڑے نکالنا شروع کیے. تو پیجامہ نکالنا جب شروع کیا، بے بس دینے کپڑے، تو انہوں نے جب پیجامہ نکالنا شروع کیا تو نکالتے وقت تو پہلا جو ہے وہ سیدھی طرف سے نکالنا شروع کیا. تو حضرت نے سکرات کے عالم میں پاؤں کھینچا اور آئی سرکار میں اللہ کے بندے رحم کر مجھ پر، میں نے زندگی میں کبھی سنت کے خلاف نہیں کیا ہے. دیکھا کیسی اللہ مدد، موت تک اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.